ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام میں فساد ہوگا تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ وہاں موجود رہے گا، منصورین، جن کی مدد کی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے وہ منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو چھوڑ دے گا، کسی کا بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی جو بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے وہ تو نقصان میں آئے گا، لیکن ان کو اس کا نقصان دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ ارض شام کی خصوصیت رہی ہے اس حدیث کے مطابق کہ ہمیشہ سے وہاں یہ ارض شام جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے آپ یہ کہیں کہ جنگوں کی آماجگاہ رہی ہے یہ سرزمین۔ آپ جانتے ہیں صلیبی جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ اسی زمین میں لڑی گئی ہیں، شام کی سرزمین میں جو صلیبی جنگیں لڑی گئیں۔ پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، تو وہ کیسے فتح ہوا تھا؟ وہی صلیبیوں نے جو یلغار کی تھی، جو حملہ کیا تھا، وہ سارا صلیبی جنگوں کا مرکز یہ سرزمین تھی۔ دو بڑے فتنے اس امت پر آئے ہیں، امت کے خلاف اٹھے ہیں۔ ایک صلیبی جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اور دوسرا آج کے دور میں جو صہیونیت اور زائنزم کا فتنہ ہے، اس نے بھی مرکز اپنا شام کی سرزمین کو بنایا تھا، اور اسرائیل نے بھی آ کے قبضہ کہاں پہ کیا ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر۔ اور فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے بعد اب گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر کے اس کو مزید اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو شام کی سرزمین ہے، یہ ہمیشہ سے اس طرح کی جنگوں کا، ہمیشہ سے کافروں کا، مسلم اسلام دشمنوں کا نشانہ رہی ہے، اور ہمیشہ سے ایک طبقہ یہاں پہ موجود رہا ہے جو مقابلہ کرتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر کوئی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا تو ان کا بے یار و مددگار چھوڑنا ان کے لیے نقصان نہیں ہے۔ اب اہل غزہ پہ آج جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کا امتحان ہے یا ہمارا امتحان ہے؟ وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہیں۔ ان کا امتحان کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں، وہ بچے پیش کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں ہیں، اپنے محدود ترین وسائل کے ساتھ دنیا کی اتنی بڑی سپر طاقتوں سے اکیلے تنے تنہا لڑ رہے ہیں۔ تو یہ منصور اسی کو کہتے ہیں نا۔ آپ کوئی دنیا میں تصور کر سکتا ہے کہ ایک طرف دنیا کی سپر طاقتیں، ساری دنیا ایک طرف ہے، اور ایک طرف کچھ گنے چنے لوگ جو بنکر کے اندر، زیر زمین ٹنلز کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور نکلتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسرائیل ان کو قابو نہیں کر پا رہا۔ تو وہ ناکام تو نہیں ہے نا بھائی۔ صحابہ کرام میں سے جو صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، کیا انہوں نے اسلام کی فتوحات دیکھی تھی غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ نے؟ وہ صحابہ جو مکہ میں شہید ہو گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں شہید ہو گئی تھی، حضرت عمار بن یاسر کے جو والد ہیں حضرت یاسر، وہ مکہ میں شہید ہو گئے تھے، حضرت عمار بن یاسر کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن یاسر، وہ مکہ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ کامیاب ہے نا۔ تو انہوں نے تو اسلامی فتوحات نہیں دیکھی، وہ کامیاب اس لیے کہ جو ان کے کرنے کا کام تھا وہ انہوں نے کر لیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دین کے کام میں ہماری مثال دہاڑی دار مزدور کی ہے۔ دین کے کام میں ہماری مثال دہاڑی دار مزدور کی ہے۔ مزدور کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ بلڈنگ بنتی ہے یا نہیں بنتی، مزدور کو اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ میں آیا، میں نے اپنی مزدوری کی، مجھے دہاڑی ملی، میں چلا گیا۔ ہم نے یہ کرنا ہے بھائی، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں۔ تو وہ لوگ، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اس وقت آسٹریلیا کے اندر، جب یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا، 50 خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، صرف کس وجہ سے؟ غزہ کے لوگوں کے صبر کو دیکھ کر، کہ یار اتنا صبر کوئی اپنے ایمان عقیدے پر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ڈٹے ہوئے اپنی سرزمین میں، اپنی جگہ پر کہیں جاتے نہیں ہیں، وہیں موجود ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور الحمدللہ اور اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا امتحان ان کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان کو چھوڑ دے گا، اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دنیاوی نقصان بھی نقصان ہے، لیکن اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء،
کہ دنیا اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہ دنیا تو ہے ہی دارالامتحان، یہ تو ہے ہی دارالامتحان. صحابہ کرام پر تکلیفیں آئیں، انہوں نے برداشت کی، وہ کامیاب ہو گئے. جو شہید ہو گئے وہ بھی کامیاب ہو گئے، جو زندہ رہے جنہوں نے فتوحات دیکھی وہ بھی کامیاب ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو صحابہ جب فتوحات ہوئی، روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے جو پہلے ساتھی تھے، یا آپس میں صحابہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے، وہ کتنے مشکل حالات گزار کے گئے دنیا سے، اور ہم پہ جناب روم اور فارس کے خزانوں کے دروازے کھل گئے. ان کو وہ یہ بات ڈسکس کرتے تھے کہ کہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی تو بدلہ نہیں دے دیا ساری چیزوں کا، اس لیے کہ ہمارے وہ جو ساتھی تھے انہوں نے تو کوئی فتح نہیں دیکھی، شہید ہو گئے، اور ہم جناب روم بھی فتح کر رہے ہیں، فارس بھی فتح کر رہے ہیں، تو یہ کہیں اللہ نے ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا ہمیں. تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، کہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اس سرزمین میں رہے گا جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، لا یضرهم من خذلهم. مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے.